السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں خرم خورشید ہوں. میں ابھی چند دن پہلے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. میں چند دن پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو مفتی صاحب تھے. جتنا میرا علم ہے ان کے بارے میں، جتنا میں انہیں جانتا ہوں، انہوں نے بیان یہ کیا عصر کی نماز کے بعد کہ اگر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیجیے. جیسے ہم عموماً سنتے ہیں عموماً نا کہ فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو آپ کے اور جنت کے درمیان صرف آپ کی موت حائل ہے. یعنی آپ کی موت کا فاصلہ ہے صرف آپ کے اور جنت کے درمیان. جیسے ہی آپ کی روح نکلے گی اور آپ کو موت آئے گی، آپ جنت میں چلے جائیں گے. اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے، آپ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں، اور اللہ پاک سے بہت گنجائش نکلوائی ہمارے لیے کہ میرے اللہ، میری امت. سوال یہ آئے ہی نہیں زبان پہ کہ اللہ میرے حسن، میری حسین. حالانکہ جانتے ہیں کہ ایک نواسے کا سر نیزے پر ہوگا، دوسرے نواسے کو زہر دے کے قتل کیا جائے گا. اور جن نواسوں کے بارے میں کہا کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، اور یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. ان نواسوں کا نام کہیں نہیں آ رہا. یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یعنی جب وصال کا ٹائم آیا تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں جبرائیل اللہ سے یہ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کریں. تو ہمارے لیے اللہ پاک سے آپ علیہ وسلم نے بہت سی آسانیاں نکلوائیں. صحیح ہے نا، ان کو کہیں ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اور جتنی آسانی نکلے ان کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اگر صرف حقوق اللہ سارے ہوتے کہ جی آپ آیت الکرسی پڑھ کے جنت میں چلے جائیں، تو پھر 12 قرآن حقوق العباد پر ہے، زکوٰۃ، ایمانداری، سچ، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. اللہ کے نبی کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے نا. پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا. جب ہم بے ایمانی کرتے ہیں نا تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم ملاوٹ کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ سوچیں کہ پھر اللہ کے نبی کو یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی ٹوٹل دین مختص کرتے کہ بھئی آپ فرض نمازیں پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں اور جنت میں چلے جائیں. پھر حقوق العباد پہ اتنا کچھ اللہ پاک کو اتارنے کی اور اللہ کے نبی کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، ہمارے معاشرے میں ایمانداری سچ نہیں ہے. یہ آج سارے سوشل میڈیا پہ بات گھوم رہی ہے، حقیقت ہے. ہم یہودی کرتے پھرتے ہیں. میں لندن میں رہا ہوں. مجھے عثمان غنی کا وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے کہا جس دن میرا دن ہے کنویں کا، اس دن کافر بھی پانی پئیں اور مسلمان بھی پانی پئیں. کافر بھی مشکیزیں بھر لیں، مسلمان بھی مشکیزیں بھر لیں. تو میں جس کمپنی میں جاب کرتا تھا نا انگلینڈ میں، وہ رمضان میں کھجی آدھی قیمت پہ کرتی تھی، اور ساری، یعنی میں معذرت کے ساتھ، مسلمان شاید اس وجہ سے کرتے تھے پاکستانی کہ یہ نان مسلم کمپنیاں کر دیتی تھی آدھی قیمت پہ. تو مجھے یاد آ جاتا تھا کہ بھئی مسلمانوں کی وجہ سے آج سکھ بھی کھائیں، ہندو بھی کھائیں، یہودی بھی کھائیں، عیسائی بھی کھائیں، سب آدھی قیمت پہ سستی کھجور کھائیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم کلمہ پڑھ کے ان سے جنگ لڑیں تو ہم جیت جائیں گے. ہم کلمہ پڑھتے ہم بس کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکل جائے، اللہ پاک مجھے معاف ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم ہماری بے ایمانی ہمیں لے کے ڈوب رہے ہیں. آپ ایمانداری پہ چل کے تو دیکھیں، کوشش تو کریں چلنے. اللہ کی قسم آپ کے اللہ پاک وہاں سے خدشے بچوائے گا جہاں سے آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا. آپ کے گھر کی بیماریاں ایسے ختم ہونی شروع ہو جائیں گی جیسے آپ ریت پہ پانی ڈالیں نا تو ریت پانی پینا شروع ہو جاتی ہے.
یہ جلتی آگ کے اوپر آپ پانی ڈالیں تو وہ آگ بجھنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے گھر کی بیماریاں ایسے ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، آپ کی آفتیں مشکلات پریشانیاں ایسے ہی ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ چل کے تو دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرا حلال ہوگا نا تو میں تیرا تھوڑے میں بھی اب بہت اچھا گزارا کرواؤں گا۔ میری آنکھوں دیکھی مثالیں ہیں، میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے انہی میں رکھنا، مجھے پیسے کی حویث میں نہیں جانا۔ اگر آپ کے اندر ایک کی حویث ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ بے ایمانی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر دنیا کے شوق ہیں کہ آج میرے پاس مہران ہے تو کل کرولا آ جائے، پرسوں پراڈو آ جائے، BMW آ جائے، مرسڈیز آ جائے، آج میرے ایک 5 مرلے میں گھر ہے 10 مرلے میں ہو جائے، تو یقین جانیں پھر آپ اللہ کے احکامات کی نفی کرتے ہی کرتے ہیں۔ ایک مومن کو کبھی دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی فرض نماز کے بعد مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور آیت الکرسی پڑھ لیا، گھر میں نماز پڑھی آیت الکرسی پڑھ لی تو آپ جنت میں چلے گئے۔ پھر حسین کو سر توڑانے کی کیا ضرورت؟ اس کو تو جنت کی سرداری بنائی تھی اس کی، ماں کا دودھ پیتے ہوئے کہہ دیا گیا تھا کہ میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اور اپنی اصلاح کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے، صحیح ہے نا؟ آپ ظلم کر رہے ہیں، جس کو ملاوٹ کی چیز بیچ رہے ہیں، اس کی بدعائیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اگر آپ کسی سے رشوت لے رہے ہیں، آپ اس کا حق کھا رہے ہیں، آپ ناپوں میں فرق ڈال رہے ہیں، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ ہدایت کے لیے دعا کریں، میری بھی اور اپنی بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کو فارورڈ ضرور کیجیے گا۔ فی امان۔